دوسرا پڑھا فمن زحزح عن النار، اللہ رب العزت نے فرمایا جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچ گیا، فادخل الجنہ، جنت میں چلا گیا، فقد فاز، پکی بات ہے یہ بندہ کامیاب ہو، یہ بندہ کامیاب ہو۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، اس مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کرنی چاہیے، 4 اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اس کے ورد کریں۔ دوسرا عمل کثرت سے ہمارا استغفار کرنا، اللہ سے معافی، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھے معاف کرنا، تاجر ہوتے ہیں خود اللہ سے مانگے، صبح کے نماز سے پہلے موقع ہے مانگے اللہ سے، اللہ مجھے جہنم سے بچا، مجھے بھی بچا، میرے والدین کو، میرے اولاد کو، میرے گھر والوں کو، پوری امت مسلموں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا، معافی مانگے اللہ سے، میرے گناہوں کو معاف فرما، جہنم سے بچا۔ اور تیسری چیز فرما جنت کا سوال، ربا میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تیرے رحم و کرم کا امیدوار ہوں، مجھے جنت نصیب فرما، میں آپ سے جنت چاہتا ہوں، جنت کا سوال، جنت کا بھکاری ہوں اے اللہ، میں آپ سے جنت کی بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے جنت کا فرما دے۔ اور چوتھی چیز فرمایا جہنم سے پناہ، جہنم سے پناہ مانگنا، اے اللہ جہنم سے ہمیں بچا دے، جہنم سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں پناہ عطا فرما۔ آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، ہم سب کو تعلیم دی، روزانہ صبح کی نماز کے فوراً بعد بات چیت کرنے سے پہلے، اسی طرح مغرب کے فوراً بعد 7 دفعہ پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو فرمائیے کثرت سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے جہنم سے محفوظ فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یہ چاروں کام کر رہے ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ بھائی، خود بھی کریں اور گھر میں جا کر بتائیں، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو سمجھائیں کہ رمضان مبارک میں اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے ہوئے یہ 4 چیزیں کثرت سے کرنی، یہ 4 اعمال کثرت سے کرنے۔ حدیث بات میں آتے ہیں اللہ کے کوئی نبی پیغمبر گزر رہے تھے، راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر سے پانی بہ رہا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی رفتار کے ساتھ پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ یہ پتھر یہ رو رہا ہے، یہ رونے کی وجہ سے جس طرح انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ پتھر سے پانی نکل رہا ہے، یہ رو رہا ہے، اس کے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس پتھر سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کیسے پوچھا؟ پتھر سے پوچھا، پتھر وجہ کیا ہے، کیوں رو رہا ہے اتنا؟ بہت پریشان ہے،